بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندن۔ آج 6 اپریل ہے سال 2022۔ کیا بال ٹیمپرنگ ہو گئی؟ کپتان کی وکٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک مرتبہ پھر مس کال دی ہے۔ ایک نیا خطرناک منصوبہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حواس کھو بیٹھے ہے، عجیب طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد جس طریقے سے کپتان نے ناکام بنائی ہے، اس کے بعد یقینی طور پر الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی سے علیحدگی کی منحرف ہوئے، پیسوں کا بھی الزام لگا، لوگوں کے سامنے بھی ان پر مختلف طرح کے الزامات لگے۔ اب نہ وہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، نہ وہ ہوٹل سے نکلنے کی پوزیشن کے اندر ہے، تو اب ایک عجیب قسم کے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، آپ کو علم ہے، ایک مسخرہ ٹائپ آدمی ہے، اور یہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، ایم کیو ایم کے اندر تھا، اس وقت الطاف حسین اس کا لیڈر تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بڑے بھی کرمنل ہو اور کرمنلز کا سہولت کار ہو، چونکہ ہمارے ملک میں ان کو سزا نہیں ہوتی، نام بدل کر پھر وہ اپنی واردات ڈالنے کے لیے میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کیا یہ سارے وہی لوگ نہیں ہیں جو الطاف حسین کے ساتھ بتہ خوری، قتل و غارت گری اور سارے یہ کام جائز ناجائز کرتے تھے؟ لیکن اب چونکہ ان کے اندر سے یہ نکال لیا گیا اور ایسے لگتا ہے کہ اب اگر ملک نواز شریف کے لیے جائز ہو گیا تو الطاف حسین کے حق میں بھی باقاعدہ اب درخواستیں دینے کا سلسلہ ہائی کورٹس کے اندر شروع ہو چکا ہے کہ اس کو بھی اجازت دی جائے تاکہ وہ 4-4 6-6 گھنٹے جو لائیو ٹی وی چینلز پر لوگ محظوظ ہوتے تھے، وہ انٹرٹینمنٹ سے محظوظ جو ہے اب نہیں ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت خان پی ٹی آئی کے اندر آیا، اور یہاں پر اس کو توقع تھی کہ چونکہ وہ سکالر کبھی بن جاتا ہے جیو ٹی وی پر، کبھی کسی ٹی وی پر وہ جو ہے وہ سپیرا بن جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اس کو وزیر مذہبی امور بنایا جائے، لیکن یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ پھر اس کا دل تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر کوئی اس کی ان پٹ ہو تاکہ اس کو سکالر مانا جائے سرکاری سطح پر، لیکن یہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، اور اس کا اس نے اظہار بھی کئی مرتبہ کیا کہ میں ایک بڑا سکالر آدمی ہوں لیکن مجھ سے حکومت پوچھتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے گلے شکوے تھے، پھر کراچی کے حوالے سے مقامی ان کے کچھ معاملات تھے، پرانی دوستیاں یاریاں تھی، تو وہ اس طرح کی اکثر باتیں کرتے ہیں کہ کبھی وہ پی ٹی آئی میں ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی وہ عجیب جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں، جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو انہوں نے ویڈیو یہ بنائی ہے، اس کے اندر تو پورا اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے، چونکہ اب وہ ایک تقریباً ایسے لگتا ہے کہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اور عجیب قسم کی وہ جو حرکت ہے وہ ان کو لگی ہے۔ انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کو ہٹانے والے آپ ہیں، آپ ہٹانا چاہتے تھے، مجھے بلا کر آپ نے یہ بتایا تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کوئی بندہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا آدمی، اس کو بلا کر وزیر اعظم مشورہ کرے گا، اس کو کہے گا کہ میں جنرل باجوہ کو ہٹانے لگا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جیو کے صحافیوں اور چند لوگوں نے اس طرح کے باتیں اڑائی، اور اس کو بنیاد پر جب دیکھا کہ میری اب کوریج نہیں ہو رہی، تو اب اس مسخرے نے بھی اپنی انٹری ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا یہ جو خط ہے یہ بھی جعلی ہے، شاہ محمود قریشی بھی اس کے اندر شامل ہے، کور کمانڈرز کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس میں سے ایک بندے کو اور آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دو، یہ تمہارا باپ بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ ایوان صدر کے اندر بھی ایک ڈائنٹسٹ ہے، فارغ آدمی ہے، اور زرداری کی آگے اس نے تعریف کر دی، اور ایک دن اس نے گوڈے گٹے بھی اس کے پکڑے ہیں۔ تو اس طرح کے مسخرے لوگ اگر ان کو اپنا ابو بنانا ہے کسی نے تو شوق سے بنائیں، اس سے یقیناً جو ہے وہ اپنی بازی جو ہے وہ ہارنے کے قریب پہنچ جائیں گے اور ضرور ہاریں گے۔ مریم نواز جو ہے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور پہلے اعلان کیا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ مریم آج انتہائی عام پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ اب ایک تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک فرح نامی خاتون پر بڑے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ خاتون اول کی سہیلی ہیں یہ بتایا جاتا ہے۔ وہ فرح کون ہے، اس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر یا کل اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ لیکن اب جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ نیوٹرل جو اپنے آپ کو کہتے تھے
وہ نیوٹرل ہیں، اور اب وہ سیاسی جماعتیں، جب معاملہ آپ کا سپریم کورٹ میں چلا گیا، جب آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بلایا گیا، آپ خود گئے نہیں ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام جو خواب ہیں وہ چکنا چور کر دیے عمران خان نے، تو اب انہی اداروں کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اب یہ بات جب آپ عدالت کے اندر لے کر گئے ہیں، ابھی یہ جو اسپیکر کی رولنگ کا فیصلہ ہوگا تو آپ عدالت کے اندر لے جائیں، جی یہ ہمارے اوپر الزام لگا ہے، اور ان کو بلائیں اور وہ دیکھیں وہ کیا خط و کتابت ہے۔ لیکن آپ اس عدالت کی بجائے، آپ پارلیمنٹ کی بجائے، اب اس معاملے کو خود لے جا رہے ہیں ادھر جنرل باجوہ کی طرف، آپ آئی ایس آئی کے چیف کی طرف، ایک طرف جو ہے وہ شہباز شریف کہتا ہے، دوسری طرف دیگر اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں، اور میڈیا کے پورا ایک جتھا ہے جو ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو تو امریکہ کی باقی ممالک کی پرواہ نہیں ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ پر اور عدلیہ پر، اور خاص طور پر ایک دن پہلے جبکہ فیصلہ ہونا ہے، تو عدالت کو دباؤ میں لانے کی یہ ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اور اس تناظر کے اندر مریم نواز نے کہا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے منصوبے ختم نہیں ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اپنے منصوبے لانے کے بجائے خط لے کر آ گئی، جعلی خط کا کوئی وجود نہیں۔ اب یہ وہ خاتون بات کر رہی ہے جس نے کیلبری فونٹ کے ذریعے ایک جعلی قطری خط جو ہے وہ پیش کیا۔ اب یہ وہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے، ایک کیلبری فونٹ اور دوسرا قطری خط پیش کیا، جعل سازی کا یقیناً آئیڈیا اس سے زیادہ تجربہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتی ہیں خط چھپا کر طے لگا کر پتہ نہیں کس دراز میں رکھا ہے، آپ نے بتا دیا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں سازش میں شامل ہیں، سب کچھ بتا دیا کہ کہاں سازش تیار ہوئی، آپ کو خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، وہ خط اس لیے نہیں دکھایا کہ ایسا کوئی خط موجود ہی نہیں تھا، آپ جلسے میں سادہ کاغذ لہرایا تھا۔ اب یہ خط کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہے، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، آپ بے شک تجربہ کیجئے گا، اگر کل حامد میر، سلیم صافی اور دو چار جیو کے صحافی جو پوائنٹس اٹھائیں گے، جو بیانیہ بنائیں گے، دو دن بعد، ایک دن بعد پوری نون لیگ اور اپوزیشن اسی پر پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے، اپنا کوئی دماغ بھی نہیں ہے کوئی اس پر۔ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، ایک تاثر باز جو کہ امریکنز نے قائم کیا کہ یہ جو رشیا کا دورہ ہوا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ شامل نہیں تھی، یہ حکومت کا فیصلہ تھا۔ اب ظاہر ہے امریکہ چاہے گا پابندیاں لگیں، اور جو سفری ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے، ٹریول ایڈوائزری، اس کے اندر پاکستان کو لو گریڈ کے اندر کر بھی دیا گیا ہے، اور فیٹف کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ یہ ادارے اور عمران خان ایک ہی ہے، لہذا آپ ریاست پر جو پابندیاں ہیں وہ لگانی شروع کریں، اگر ہمیں نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، اور سیکورٹی اداروں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی قوم کے سامنے وضاحت کریں۔ اگر وضاحت کر دی، اور جس طریقے سے یہ باقاعدہ ایک واضح انداز کے اندر کر دی انہوں نے کہ یہ درست ہے، تو اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو عمران خان کے ساتھ مل گئے، تو آپ کیوں اداروں کو جب نیوٹرل بولا ہے تو کیوں متنازعہ بنانا چاہتے ہیں درمیان کے اندر؟ آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے۔ اب یہ آئین کی ایک شک ان کو یاد آتی ہے کہ یہ آئین ہے، بڑا حملہ ہو گیا ہے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو آپ نے غریبوں کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح نظام انصاف تباہ ہوا ہے، جس طرح یہاں جو ہے وہ حقوق لوگوں کو نہیں ملے، آپ لوٹ مار کر کے یہاں سے فرار ہوئے ہیں، کیا یہ آپ کو آئین اجازت دیتا تھا؟ کیا آپ نے حلف کو نہیں توڑا؟ کیا آپ اس طرح کے ایکٹ کر کے آئین کو نہیں توڑتے؟ تو یہ اپنے مطلب کی جو آئینی شکیں ہیں ان کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا کہ یہ دیکھیے اس کے لیے پتہ نہیں کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو یہ چیز آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آئین ہے، اور یہ عدالت میں آپ ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آئین جو ہے اس کا مقدمہ یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں، آئین کا ہے، تو مخاطب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو۔ اب فرا جو ہے ایک خاتون ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا میں ویڈیو اگلی کے اندر ذکر کروں گا، اور بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ یہ اب فرا نامی جو خاتون ہے یہ ایک اگلا بڑا عام الزامات کی زد میں ہوگی، اور اس کے تحت خاتون اول اور عمران خان کی ذات پر بڑا حملہ ہوگا۔ الیکشن میں ضرور جائیں گے لیکن پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ جو پورا ایک مجوزہ سکرپٹ ہے، میں آپ کو جو ریگولر سنتے ہیں پچھلے 4-5 دن پہلے سے میں ایک ویڈیو کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سکرپٹ ہے، اور اس کے اندر مبینہ طور پر جو ایک بیرونی سازش ہے
بتایا گیا ہے اس کے ساتھ کچھ ایلیمنٹس شامل ہیں. سابقہ چوروں کو لانے کا ایک پروگرام جو ہے وہ نظر آتا ہے. ویسے ہی بادی و نظر میں دعویٰ کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ لانے کا, اور وہ اگر لا نہیں سکتے ان کو, وہ آئیں گے تب جب عمران خان کی شخصیت کو ڈیمیج کریں گے. ابھی میں ایک انڈین چینل پر تھا اور وہاں پر انہوں نے یہی سوال کیا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ 3 مہینے میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. انہوں نے جنرل باجوہ نے رشیا کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے. اب میں نے ان کو بتایا بھائی جو چینل آپ سنتے ہیں, جس میڈیا کو پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, وہ تو فیک نیوز دیتا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان والی خبر بھی فیک نیوز ہے. الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہے, اور جنرل باجوہ کا ایک مرضی کا کلپ آپ اٹھا رہے ہیں اور جس کے اندر وہ امریکہ کی زیادتیوں کو گنوا رہے ہیں, وہ آپ نہیں لا رہے. تو یہ اس طریقے سے چینلز کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ پہلے عمران خان کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے گا. آپ نے چودھری سرور کو سنا, علیم خان کو, ڈاکٹر عامر لیاقت کو, ابھی اور بڑے چہرے ایسے آئیں گے, اور عمران خان کے جو قریبی 2-4 لوگ ہیں ان پر فوکس کر کے ٹارگٹ کیا جائے گا, اور میڈیا کے ذریعے اس کو اتنا گدلا کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کی شخصیت کو ڈیمیج کریں. اور بعض جگہوں پر جو کمزوریاں ہیں وہ یقیناً ہوں گی, اور یہ میں اس پر اس وقت بات کریں گے. عمران خان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے, اور جہاں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے, یہ فرح بی بی ہو یا کوئی اور ہو, اس پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کے اندر ہمیں کوئی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی دوسرا ہو, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ایک پورا پلان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور بال ٹیمپرنگ جو ہے وہ اس کے اندر اس لیے محسوس ہو رہی ہے, اور کپتان کی وکٹ خطرے میں لگ رہی ہے. ایک تو سپریم کورٹ کی جو کل ہیرنگ ہے, اس کے بعد اس کا مجودہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے, اور دوسرا جو ہے کہیں اگر جس طرح پریشر بڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اس فارمولے کے تحت جتنی مفاہمت نظر آ رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پورا جو معاملہ ہے اس کو سکرپٹ کے مطابق امپلیمنٹ ہو جائے. بہرحال پاکستانی عوام یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, جہاں پر میڈیا غلط بیانی کرے گا وہ آپ کے سامنے لائیں گے, اور جہاں پر سچ بولے گا وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.